اپنی زبان کو لگام دو بھابھی، اور کان کھول کر سن لو، بھائی صاحب کے مرتے ہی اس زمین جائیداد اور حویلی پر صرف میرا حق ہے، تم دونوں کا یہاں کوئی حصہ نہیں، اس لیے بہتر ہے کہ اپنی عزت بچاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ میں اپنے ملازموں سے دھکے دلوا کر تمہیں باہر نکلوا دوں گا۔ یہ وہ الفاظ تھے جو آج بھی 15 سال گزر جانے کے بعد میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترتے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ منحوس شام جب میرے سر سے باپ کا سایہ اٹھتے ہی میرے سکے چچا یوسف کی آنکھوں کا پانی بھی مر گیا تھا۔ حویلی کے وسیع صحن میں میری ماں، جو کل تک اس گھر کی مالکن تھی، چچا کے پیروں سے لپٹی رو رہی تھی۔ ان کا دوپٹہ سر سے ڈھلک چکا تھا اور وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ یوسف، خدا کا خوف کرو، یہ یتیم بچہ تمہارے بھائی کی نشانی ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ لیکن زمین کی ہوس نے چچا کو اندھا اور بہرا کر دیا تھا۔ میں 15 سال کا ایک سہما ہوا لڑکا صحن کے کونے میں کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ میری مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں مگر میں بے بس تھا۔ چچا نے بڑی بے رحمی سے ماں کو جھٹکا دیا اور گھر کے پرانے ملازم کو اشارہ کیا کہ ہمارا سامان باہر پھینک دے۔ وہ حویلی جو کبھی میرے ابا کے کہکوں سے گونجتی تھی، اس رات ہم پر تنگ ہو چکی تھی۔ چچا نے ہمیں دھکے دے کر باہر نکالا اور لوہے کا بھاری گیٹ ہمارے منہ پر بند کر دیا۔ اس رات آسمان بھی ہم پر رویا نہیں تھا بلکہ خاموش تماشائی بنا رہا تھا۔ ہم نے وہ رات گاؤں کی مسجد کے باہر ٹھنڈے فرش پر گزاری تھی۔ ماں نے مجھے اپنے سینے سے لگا رکھا تھا، ان کے آنسو میرے بالوں میں جذب ہو رہے تھے اور میں جاگتی آنکھوں سے اس بند دروازے کو گھور رہا تھا جہاں میرا بچپن قید ہو کر رہ گیا تھا۔ اسی رات میں نے اپنے بچپن کو مرتے اور اپنے اندر ایک سخت جان مرد کو جنم لیتے محسوس کیا تھا۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ یہ ذلت کا داغ اپنی کامیابی سے دھو کر رہوں گا اور اپنا چھینا ہوا مقام واپس حاصل کروں گا۔ اگلی صبح کا سورج ہماری زندگی میں امید کی کرن نہیں بلکہ آزمائشوں کا نیا دور لے کر طلوع ہوا۔ اماں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اس گاؤں میں ایک پل نہیں رہیں گی جہاں اپنوں نے ہی پیٹھ میں خنجر گھونپا ہو۔ چنانچہ ہم اپنی ٹوٹی پھوٹی انا اور چند کپڑوں کی پوٹلی اٹھائے شہر کی طرف چل پڑے۔ شہر آ کر ہمیں اندازہ ہوا کہ غربت بذات خود ایک بہت بڑی گالی ہے اور خالی جیب کے ساتھ دنیا میں جینا موت سے زیادہ مشکل ہے۔ سر چھپانے کے لیے ہمیں شہر کے ایک پسماندہ علاقے میں ایک چھوٹا سا نم زدہ کمرہ کرائے پر ملا جو حویلی کے غسل خانے سے بھی چھوٹا تھا، لیکن ہمارے پاس شکوہ کرنے کی گنجائش نہیں تھی۔ زندگی کی گاڑی کھینچنے کے لیے میری وہ ماں جو کبھی رانی تھی اور جن کے اشارے پر ملازم دوڑے چلے آتے تھے، اب لوگوں کے گھروں میں برتن مانجنے اور کپڑے دھونے پر مجبور ہو گئیں۔ میں جب اسکول سے واپس آتا اور ماں کو تھکا ہارا دیکھتا، ان کے ہاتھوں کو صابن اور سوڈے سے کھدرے ہوتے دیکھتا تو میرا دل خون کے آنسو روتا۔ ان کی آنکھوں کے گرد پڑنے والے سیاہ حلقے مجھے ہر روز یہ احساس دلاتے کہ میں ایک ناکارہ بیٹا ہوں۔ میں پڑھنا چاہتا تھا، کچھ بننا چاہتا تھا، لیکن گھر کے حالات اور فاقوں نے میرے کندھوں پر ذمہ داری کا بوجھ ڈال دیا تھا۔ 15 سال کی عمر میں نے بستے سے کتابیں نکال کر رکھ دیں اور اپنے ہاتھوں کو کالا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے محلے کے گراج پر چھوٹے کے طور پر کام شروع کیا تاکہ ماں کا ہاتھ بٹا سکوں۔ گراج کی زندگی بہت سخت، بے رحم اور تھکا دینے والی تھی۔ استاد کا رویہ سخت تھا اور کام کی نوعیت اس سے بھی زیادہ کٹھن۔ سارا دن گاڑیوں کے نیچے لیٹ کر کالے تیل اور چکنائی میں لتھڑے رہنا میرا مقدر بن گیا تھا۔ میرے ہاتھوں کی لکیریں مٹی اور گریس کے نیچے چھپ گئی تھیں، لیکن میرے حوصلے کبھی نہیں ٹوٹے۔ گرمیوں کی چلچلاتی دھوپ ہو یا سردیوں کی ٹھٹھرتی راتیں، میں گراج کے ٹھنڈے فرش پر لیٹا پرزے کھولتا اور جوڑتا رہتا تھا۔ مجھے لوگ میلے کچیلے کپڑوں میں حقارت سے دیکھتے تھے۔ میرے اپنے ہم عمر لڑکے جب صاف ستھری یونیفارم میں کالج جاتے تو میرے دل میں ایک ہوک سی اٹھتی تھی، لیکن پھر مجھے ماں کا وہ چہرہ یاد آ جاتا جو چچا کے قدموں میں جھکا ہوا تھا۔ یہ یاد میرے لیے ایندھن کا کام کرتی تھی۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ میں نے کام کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ تعلیم کا سلسلہ بھی کسی نہ کسی طرح جاری رکھا اور جوان ہو گیا۔ میری دیانتداری اور ہنر نے مجھے استاذ کا منظور نظر بنا دیا۔ پھر اللہ نے میری محنت کی لاج رکھ لی اور ایک دن مجھے پتہ چلا کہ دبئی میں ہنر مند مکینک کی ضرورت ہے۔ میں نے کسی نہ کسی طرح ایجنٹ سے رابطہ کیا، لیکن ویزے کی رقم کا انتظام کرنا ہمارے لیے ایک پہاڑ سر کرنے کے مترادف تھا۔
ایسے میں میری ماں نے ایک بار پھر قربانی کی عظیم مثال قائم کی۔ انہوں نے اپنے بچا کر رکھے ہوئے آخری 2 سونے کے کنگن جو وہ میری دلہن کے لیے سنبھالے بیٹھی تھی اور جو ان کی واحد جمع پونجی تھی، نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ جب وہ کنگن سنار کے ترازو میں رکھے جا رہے تھے تو مجھے لگا جیسے میری ماں اپنی جان نکال کر بیچ رہی ہو۔ میں نے ماں کے کانپتے ہاتھوں کو تھام کر وعدہ کیا کہ ماں، میں یہ سب سود سمیت واپس لاؤں گا، لیکن مجھے جانے کی اجازت دے دو۔ میں تمہارے بڑھاپے کو سکھ سے بھر دوں گا۔ دبئی کی سرزمین میرے لیے امید کا دوسرا نام ثابت ہوئی، اور وہاں کی تپتی دھوپ اور شدید حبس بھی میرے فولادی ارادوں کو پگھلا نہ سکی۔ میں نے وہاں جا کر دن دیکھا نہ رات، بس کام کام اور کام کیا۔ میں اوور ٹائم لگاتا، چھٹی کے دن بھی کام کرتا، روکھی سوکھی کھاتا اور اپنی تنخواہ کا ایک ایک درہم بچاتا تاکہ پاکستان بھیج سکوں۔ 2 سال کی انتھک محنت رنگ لائی اور میں نے اپنی کمپنی کے مالکان کا اعتماد جیت لیا۔ میری ترقی ہوئی اور تنخواہ بڑھ گئی۔ صرف 3 سالوں میں میرے حالات ایسے بدلے کہ میں نے شہر کے ایک پوش علاقے میں ایک خوبصورت فلیٹ خرید لیا۔ میں نے فوراً ماں کو بلایا اور انہیں اس تنگ اور تاریک کمرے سے نکال کر اس فلیٹ میں شفٹ کیا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے یادگار اور حسین دن تھا جب ماں نے اس نئے گھر میں قدم رکھا اور ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ انہوں نے میرے ماتھے کو چوما اور کہا، زاویار، تم نے میرا مان رکھ لیا بیٹے، آج میرے سارے دکھ دھل گئے ہیں۔ اب ہمارے پاس وہ سب کچھ تھا جس کے لیے ہم ترس گئے تھے، عزت، پیسہ اور سکون۔ میں نے ماں کو حج کروایا، گھر میں ہر آسائش مہیا کی اور انہیں وہ ملکہ والی زندگی واپس لوٹائی جو ان کا حق تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹا ایک پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ ماضی کے سیاہ بادل جھڑ چکے تھے، لیکن قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ سکون ایک طوفان کا پیش خیمہ ہے اور ماضی کا وہ باب جسے میں ہمیشہ کے لیے بند سمجھ رہا تھا وہ دوبارہ کھلنے والا ہے۔ میں اپنی کامیابی کے نشے میں اس بات سے بے خبر تھا کہ تقدیر میرے دروازے پر ایک ایسی دستک دینے والی ہے جو میری زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دے گی۔ کون کون بول رہا ہے؟ میرے لہجے میں اجنبیت تھی، حالانکہ دل کے کسی ویران گوشے نے اس آواز کو پہچان لیا تھا۔ دوسری طرف سے آنے والی سسکیوں کی آواز نے میرے اعصاب پر ہتھوڑے برسانا شروع کر دیے تھے۔ میں تمہارا مجرم، تمہارا چچا یوسف بول رہا ہوں، زاویار بیٹا۔ وہ آواز جو کبھی آسمان سے باتیں کرتی تھی آج زمین پر رینگ رہی تھی۔ وہ لہجہ جس میں فرعونیت تھی آج بھکاریوں کی طرح گزر رہا تھا۔ میں اپنے آفس کی کرسی پر جم سا گیا، میرے اندر نفرت کا لاوار کھولنے لگا۔ میرا دل چاہ کے فون کاٹ دوں اور کہہ دوں کہ میرا کوئی چچا نہیں ہے، لیکن ان کے اگلے الفاظ نے مجھے باندھ دیا۔ فون مت کاٹنا بیٹا، خدا کے لیے میری بات سن لو، مجھ پر اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے۔ میرا اکلوتا بیٹا جوئے میں سب کچھ ہار گیا ہے۔ وہ حویلی جس کے لیے میں نے تمہیں دھکے دے کر نکالا تھا، وہ زمینیں، وہ جائیداد سب نیلام ہو چکی ہیں۔ ہم سڑک پر ہیں زاویار، بالکل ویسے ہی جیسے 15 سال پہلے تم اور بھابھی تھے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے اور میں خاموش تھا۔ شاید قدرت مجھے میرا انتقام دکھا رہی تھی۔ انہوں نے ہچکیوں کے درمیان کہا، میں جانتا ہوں میں جہنمی ہوں، لیکن میری بیٹی مناہل معصوم ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے گناہوں کی سزا اسے ملے۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، بھیک مانگتا ہوں کہ تم مناہل سے نکاح کر لو، اسے اپنی پناہ میں لے لو، ورنہ یہ دنیا اسے نوچ کھائے گی۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ شخص جو ہمیں اپنی جوتی کی نوک پر رکھتا تھا آج اپنی بیٹی کی عزت میرے قدموں میں رکھ رہا تھا۔ یہ مکافات عمل کا وہ خوفناک چہرہ تھا جسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے چچا کی کال کاٹنے کے بعد کانپتے ہاتھوں سے ماں کا نمبر ملایا۔ میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے اور دل کی دھڑکن بے ترتیب تھی۔ مجھے یقین تھا کہ ماں کا غصہ آسمان کو چھو جائے گا اور وہ اس رشتے کا نام سنتے ہی فون پٹخ دیں گی۔ ماں نے فون اٹھایا تو میں نے ڈرتے ڈرتے ساری بات بتائی۔ میں نے بتایا کہ چچا یوسف کس طرح رو رہے تھے اور وہ منائل کا رشتہ مجھے دینا چاہتے ہیں۔ میں خاموش ہو گیا اور ان کے پھٹنے کا انتظار کرنے لگا، لیکن دوسری طرف ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ پھر ماں کی نہایت پرسکون اور سنجیدہ آواز آئی، زاویار، اگر اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اور اس مقام پر پہنچایا ہے
تو ہمیں اپنا ظرف بڑا کرنا چاہیے۔ معاف کرنے والا اللہ کو پسند ہے۔ میں حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا۔ مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ عورت جس نے اس شخص کی وجہ سے لوگوں کے برتن دھوئے اور اتنی آسانی سے کیسے مان گئی۔ ماں نے کہا، بیٹا خون آخر خون ہوتا ہے۔ مناہل میری بھتیجی ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ تم فوراً پاکستان جاؤ اور نکاح کر کے اسے لے آؤ۔ یہ نیکی کا کام ہے اور ہمیں پرانی باتیں بھلا دینی چاہیے۔ ماں کے اس رویے نے میری نظر میں ان کا مقام اور بھی بلند کر دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ میری ماں کتنی عظیم ہے، جنہوں نے اپنے بدترین دشمن کو بھی معاف کر دیا۔ میں ان کے قدموں کی دھول بھی نہیں بن سکتا۔ میں نے ماں کی عظمت کو سلام کیا اور اگلی ہی فلائٹ سے پاکستان جانے کی تیاری شروع کر دی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ماں کی اس رضامندی کے پیچھے کیا راز چھپا ہے۔ میں صرف ان کی ممتا کے سحر میں گرفتار تھا۔ پاکستان پہنچ کر جب میں اپنے پرانے گاؤں گیا تو وہاں کا منظر عبرت ناک تھا۔ وہ حویلی جو کبھی شان و شوکت کی علامت تھی اب ایک کھنڈر لگ رہی تھی۔ دیواروں کا پلستر اکھڑ چکا تھا اور ویرانی ناچ رہی تھی۔ چچا یوسف مجھے دیکھتے ہی دوڑ کر آئے اور مجھے گلے لگا کر زاروں قطار رونے لگے۔ ان کا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا اور کپڑے میلے تھے۔ میں نے نفرت کرنے کی کوشش کی مگر ان کی حالت دیکھ کر مجھے صرف ترس آیا۔ وہیں صحن کے کونے میں مناہل سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ میں نے اسے بچپن میں دیکھا تھا لیکن اب وہ جوان ہو چکی تھی۔ اس کی سادگی اور حسن نے مجھے ایک پل کے لیے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں گہری اداسی اور خوف تھا، جیسے وہ اپنے باپ کے کیے پر مجھ سے شرمندہ ہو۔ اسی سادگی اور ویرانی کے درمیان ہمارا نکاح ہوا۔ کوئی باراتی نہیں، کوئی دھوم دھام نہیں، بس ایک خاموش عہد۔ میں منائل کو لے کر شہر اپنے فلیٹ پر آ گیا تھا جہاں ماں ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا اور مناہل کو دیکھتے ہی اتنی گرم جوشی سے گلے لگایا کہ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوما اور کہا، میری بیٹی تم فکر مت کرو، آج سے تم میری بہو نہیں بیٹی ہو، میں تمہیں پلکوں پر بٹھا کر رکھوں گی۔ ماں کا یہ روپ دیکھ کر مجھے دلی سکون ملا۔ مجھے لگا کہ میرے گھر کی خوشیاں مکمل ہو گئی ہیں۔ مناہل بھی ماں کے اس پیار کو دیکھ کر جذباتی ہو گئی اور ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ شادی کے بعد کے کچھ دن بہت حسین اور پرسکون گزرے۔ مناہل بہت ہی سلیقے مند، کام گور، خدمت گزار لڑکی ثابت ہوئی۔ اس نے آتے ہی گھر کو سنبھال لیا اور میری اور ماں کی خدمت میں جٹ گئی۔ اس کی معصومیت اور خاموشی نے مجھے اس کا دیوانہ بنا دیا تھا۔ ہمارے درمیان ایک خاموش سی محبت اور انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو گئی تھی۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میرا فیصلہ غلط نہیں تھا، لیکن میری چھٹیاں ختم ہو رہی تھیں اور مجھے واپس دبئی جانا تھا۔ جانے سے ایک رات پہلے میں نے مناہل کو سمجھایا کہ میں روزی روٹی کے لیے جا رہا ہوں، تم ماں کا خیال رکھنا۔ اس نے اپنی نم آنکھوں کے ساتھ مجھے دیکھا اور وعدہ کیا کہ آپ بے فکر رہیں، ماں جی میرے لیے میری سکی ماں سے بڑھ کر ہیں، میں انہیں کوئی شکایت نہیں ہونے دوں گی۔ میں مطمئن تھا، بہت زیادہ مطمئن۔ میں نے اسے ڈھیر سارا پیار اور گھر کے خرچ کے لیے اچھی خاصی رقم دی اور وہاں سے دعائیں لے کر دبئی کے لیے روانہ ہو گیا۔ میں جہاز میں بیٹھا بادلوں کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اللہ نے میری زندگی کو کس قدر خوبصورتی سے سنوار دیا ہے۔ دشمنی بھی ختم ہو گئی اور گھر بھی بس گیا، لیکن میں بے خبر تھا کہ میں اپنی جنت کو خود اپنے ہاتھوں سے جہنم کے دہانے پر چھڑایا ہوں اور میری پیٹھ پیچھے ایک ایسی سازش تیار ہو رہی ہے جو میری ہستی بستی دنیا کو راکھ کا ڈھیر بنا دے گی۔ بیٹا تم بے فکر ہو کر اپنے کام پر توجہ دو۔ مناہل تو نیری گائیں ہے، اللہ نے میری سن لی، جو مجھے بڑھاپے میں ایسی خدمت گزار بہو نصیب ہوئی۔ یہ تو میرے پاؤں دبائے بنا سوتی ہی نہیں۔ ماں کی یہ محبت بھری باتیں فون کے سپیکر سے نکل کر میرے کانوں میں رس گھولتی تھیں اور میں دبئی کے عالیشان آفس میں بیٹھا مسکراتا رہتا۔ شادی کے بعد میں دبئی واپس آ گیا اور یہاں میرا دل اب پہلے سے زیادہ جم کر کام میں لگتا تھا، کیونکہ مجھے اطمینان تھا کہ میرے پیچھے میرا گھر جنت بن چکا ہے۔ میں روزانہ رات کو مقررہ وقت پر گھر فون کرتا۔ پہلے ماں سے بات ہوتی جو مناہل کی تعریفوں کے پل باندھ دیتی۔ وہ بتاتی کہ کیسے مناہل نے پورے گھر کا نظام سنبھال لیا ہے، اور پھر جب مناہل سے بات ہوتی تو اس کی آواز میں وہی روایتی حیا اور دھیما پن ہوتا۔ وہ کبھی بھی اپنی کسی تکلیف کا ذکر نہیں کرتی تھی۔
بس ہمیشہ یہی کہتی کہ ماں جی میرا بہت خیال رکھتی ہیں، آپ بس اپنا خیال رکھا کریں اور وقت پر کھانا کھایا کریں۔ مجھے لگتا تھا کہ میں دنیا کا خوش نصیب ترین انسان ہوں جس کے پاس دولت بھی ہے اور پرسکون گھریلو زندگی بھی۔ میں اپنی تنخواہ کا بڑا حصہ ماں کو بھیجتا اور الگ سے مناہل کے لیے بھی گفٹس بھیجتا۔ سب کچھ ایک پرسکون ندی کی طرح بہہ رہا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ خاموش پانی کتنا گہرا ہوتا ہے اور اس کی تہ میں کیسے کیسے طوفان پل رہے ہوتے ہیں۔ میں اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کے تمام مشکلات کو شکست دے دی ہے، مگر تقدیر میری سادگی پر ہنس رہی تھی اور وہ میرے لیے ایک ایسا امتحان تیار کر رہی تھی جس کا تصور کر کے بھی روح کانپ اٹھتی ہے۔ وہ منگل کی ایک منحوس رات تھی جب میری دنیا الٹ گئی۔ میں اپنے فلیٹ میں لیٹا سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ اچانک میرے موبائل کی گھنٹی نے رات کے سناٹے کو چیخ کر توڑا۔ اتنی رات گئی ماں کا فون دیکھ کر میرا ماتھا ٹھٹکا۔ میں نے گھبرا کر کال ریسیو کی تو دوسری طرف سے ماں کی ایسی چیخیں اور بہن سنائی دیے کہ میرا دل پسلیوں سے ٹکرانے لگا۔ زاویار غضب ہو گیا، بیٹا لٹ گئے ہم، مناہل سیڑھیوں سے گر گئی ہے۔ ماں کے یہ الفاظ میرے دماغ میں بم کی طرح پھٹے۔ ان کی آواز میں شدید وحشت تھی۔ وہ روتے ہوئے بتا رہی تھی کہ مناہل چھت سے کپڑے اتارتے ہوئے پھسلی اور سیدھا نیچے صحن میں جا گری۔ اس کا سر پھٹ گیا ہے اور خون رک نہیں رہا۔ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ اس کا بچنا ناممکن ہے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ موبائل میرے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ میں نے دیوانہ وار ماں کو تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن میرا اپنا وجود کانپ رہا تھا۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے چیخ کر کہا، ماں اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، میں آ رہا ہوں، میں ابھی آ رہا ہوں۔ لیکن فون کٹ چکا تھا اور میں دبئی کے اس بند کمرے میں اکیلا تھا جہاں میری دولت اور رتبہ دھرا کا دھرا رہ گیا تھا اور میری بے بسی میرا منہ چڑھا رہی تھی۔ میں نے فوراً ایمرجنسی ٹکٹ بک کروانے کی کوشش کی، لیکن بدقسمتی میرے تعاقب میں تھی۔ اگلی فلائٹ ملنے میں 10 گھنٹے باقی تھے۔ وہ 10 گھنٹے میں نے کیسے گزارے یہ صرف میرا خدا جانتا ہے یا میرا دل۔ میں ایئرپورٹ کے لاؤنج میں پاگلوں کی طرح ٹہل رہا تھا۔ میری آنکھیں خشک تھیں مگر اندر سیلاب امڑ رہا تھا۔ میرا لب ہر وقت دعاؤں میں ہل رہا تھا، کیا اللہ میری مناہل کو بچا لے۔ میں نے ابھی تو خوشیوں کا منہ دیکھا ہے، مجھ سے میرا یہ سہارا مت چھین۔ ہر گزرتا لمحہ میری رگوں سے خون نچوڑ رہا تھا۔ جب میں جہاز میں بیٹھا تو میرا پورا وجود دعا بنا ہوا تھا، لیکن شاید میری دعائیں عرش تک پہنچنے سے پہلے ہی رد ہو چکی تھیں۔ جب جہاز پاکستان کے ایئرپورٹ پر اترا اور میں نے کانپتے ہاتھوں سے فون آن کیا تو پہلی کال ماں کی آئی۔ ان کی آواز اب ڈوب چکی تھی اور لہجے میں ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ حوصلہ کرنا بیٹا، مناہل ہمیں چھوڑ کر جا چکی ہے، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لی۔ میں وہیں ارائیول گیٹ پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ آس پاس سے گزرتے مسافر مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے، لیکن میں اپنی دنیا اجڑنے کا ماتم کر رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہنستی مسکراتی معصوم سی لڑکی یوں اچانک موت کے منہ میں چلی گئی۔ ابھی تو اس نے زندگی دیکھی ہی نہیں تھی۔ میں نے خود کو گھسیٹتے ہوئے ٹیکسی میں ڈالا اور گھر کی طرف بھاگا، یہ امید لیے کہ شاید یہ سب جھوٹ ہو، شاید وہ ابھی بھی سانس لے رہی ہو۔ جب میں گھر پہنچا تو وہاں کوہرام مچا ہوا تھا۔ گلی میں شامے آنے لگے تھے اور لوگوں کا ہجوم تھا جو مجھے دیکھ کر راستہ چھوڑ رہا تھا۔ میں دیوانہ وار اندر بھاگا۔ صحن میں سفید چاندنیاں بچھی تھیں اور عورتوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ماں مجھے دیکھتے ہی دوڑ کر آئیں اور مجھے گلے لگا کر بین کرنے لگیں، ہائے میرا بیٹا لٹ گیا، میری بہو چلی گئی۔ میں نے ماں کو خود سے الگ کیا اور وحشت زدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھا اور چیخ کر پوچھا، ماں وہ کہاں ہے؟ مجھے اس کا چہرہ دیکھنا ہے۔ ماں نے روتے ہوئے جو بتایا اس نے مجھے جیتے جاگتی لاش بنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ بلندی سے گرنے کی وجہ سے اس کا چہرہ اور سر بری طرح زخمی ہو گیا تھا اور خون اتنا بہہ گیا تھا کہ لاش کو رکھنے کی گنجائش نہیں تھی، اس لیے محلے کے بزرگوں کے مشورے سے اسے فوراً دفنا دیا گیا ہے۔ میں یہ سن کر ساکت رہ گیا۔ مجھے اپنی بدقسمتی پر اتنا غصہ آیا کہ میں اپنا سر دیواروں سے مارنا چاہتا تھا۔ میں اس کا آخری دیدار بھی نہ کر سکا۔ میں بھاگتا ہوا قبرستان گیا اور اس تازہ بنی ہوئی کچی قبر پر گر پڑا جس پر ابھی پھولوں کی پتیاں بھی تازی تھیں۔ میں گھنٹوں وہاں مٹی پر سر رکھے روتا رہا۔ میں نے مٹی کو مٹھیوں میں بھینچا اور مناہل سے معافی مانگتا رہا
کہ میں اسے بچا نہ سکا، میں وقت پر نہ آ سکا۔ قبرستان کی خنک ہوا میرے آنسو خشک کر رہی تھی، لیکن میرے دل کی آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تدفین کے بعد کے دن مجھ پر اور بھی بھاری گزرے۔ وہ گھر جس میں نے مناہل کے ساتھ چند دن گزارے تھے اور اب مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا، خاص طور پر وہ سیڑھیاں جہاں سے وہ گری تھی، انہیں دیکھ کر مجھے وحشت ہوتی تھی۔ مجھے لگتا تھا وہاں ابھی بھی مناہل کا خون بکھرا پڑا ہے۔ ماں کی حالت بھی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی، وہ ہر وقت نڈھال رہتی اور کہتی کہ انہیں مناہل کی یاد آتی ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اب اس منحوس گھر میں مزید نہیں رہ سکتا جہاں میری خوشیوں کا قتل ہوا ہو۔ میں نے وہ فلیٹ اونے پونے داموں بیچ دیا اور شہر کے دوسرے کونے میں ایک بڑا اور کشادہ بنگلہ خرید لیا۔ میں ماں کو لے کر وہاں شفٹ ہو گیا تاکہ ہم دونوں اس صدمے سے باہر نکل سکیں، لیکن جگہ بدلنے سے نصیب کہاں بدلتے ہیں۔ میں نے ماں کو ہر آسائش دی تاکہ وہ غم بھول جائیں اور ماں بظاہر سنبھل بھی گئیں، لیکن میرے اندر کا سناٹا بڑھتا گیا۔ میں نے اپنے آپ کو ایک خول میں بند کر لیا۔ مناہل کی یاد میرے وجود کا حصہ بن گئی تھی۔ میں نے ماں سے کہہ دیا کہ اب اس گھر میں کسی اور عورت کا ذکر نہیں ہوگا، میں اپنی باقی زندگی مناہل کی یادوں کے سہارے گزار لوں گا۔ وقت کا پہیہ بے رحمی سے چلتا رہا اور میں دوبارہ دبئی چلا گیا، لیکن اب میں وہ پہلے والا پرجوش زاویار نہیں تھا۔ میرا دل کام میں نہیں لگتا تھا، لیکن میں نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے اپنے کاروبار کو جنونی انداز میں پھیلانا شروع کر دیا۔ 5 سال گزر گئے۔ ان 5 سالوں میں نے اندھا دھند دولت کمائی۔ میرا شمار شہر کے امیر ترین بزنس مینوں میں ہونے لگا، لیکن اندر سے میں کھوکھلا ہو چکا تھا۔ ماں نے ان 5 سالوں میں کئی بار کوشش کی کہ میں دوسری شادی کر لوں۔ وہ مجھے مختلف لڑکیوں کی تصویریں بھیجتی، جذباتی بلیک میل کرتی کہ انہیں پوتا پوتی چاہیے، لیکن میں ہر بار سختی سے انکار کر دیتا۔ میرے دل کے دروازے مناہل کے ساتھ ہی بند ہو چکے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں نے کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کیا تو یہ مناہل کی محبت کے ساتھ بے وفائی ہوگی۔ میں نے اپنے سکون کے لیے ایک نیا راستہ نکالا۔ میں نے خیرات کرنا شروع کر دی۔ میں ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو پاکستان آتا اور شہر کے سب سے پسماندہ اور غریب علاقوں میں جا کر راشن اور پیسے تقسیم کرتا۔ ان غریبوں کی دعاؤں میں مجھے عجیب سی تسکین ملتی تھی جو میری دولت مجھے نہیں دے سکی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید ان دعاؤں کا ثواب مناہل کی روح کو پہنچ رہا ہوگا۔ آج بھی 5 سال بعد میں اسی معمول کے تحت شہر کی جھگیوں والی بستی میں موجود تھا۔ موسم بہت خراب تھا۔ گاڑی کی ونڈ سکرین سے باہر برستی ہوئی تیز بارش نے جھگیوں کے اس کچے علاقے کو مزید کیچڑ زدہ اور دلدل بنا دیا تھا۔ میں نے ڈرائیور کو گاڑی روکنے کا اشارہ کیا کیونکہ سامنے ہی کچھ غریب بچے بارش میں بھیگتے ہوئے گاڑی کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ آج میرا دل عجیب سی بے چینی کا شکار تھا، ایک انجان سا بوجھ تھا جو میری چھٹی حس کو خبردار کر رہا تھا۔ میں نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور بچوں کو پیسے دینے لگا، تبھی میری نظر سامنے موجود ایک ٹوٹی ہوئی جھگی کے دروازے پر پڑی جہاں سے ایک سایہ نمودار ہوا۔ ایک عورت بیساکھی کے سہارے لنگڑاتی ہوئی باہر نکلی۔ اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے اور وہ بارش سے بچنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میں گاڑی سے نیچے اترا۔ بارش میرے مہنگے سوٹ کو بھگو رہی تھی، لیکن میری نظریں اس عورت پر جمی تھیں۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب گیا۔ وہ شاید میری موجودگی سے بے خبر زمین پر گرے ہوئے کچھ سکے کیچڑ سے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی جو شاید مجھ سے گر گئے تھے۔ جیسے ہی میں اس کے سر پر پہنچا، اس نے گھبرا کر اوپر دیکھا۔ بجلی کڑکی اور اس کی روشنی میں نے وہ چہرہ دیکھا۔ اس کے چہرے پر مٹی کے نشان تھے، آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے تھے اور جوانی وقت سے پہلے ڈھل چکی تھی، لیکن میں یہ آنکھیں کیسے بھول سکتا تھا؟ یہ وہی آنکھیں تھیں جو 5 سال پہلے مجھے نم پلکوں سے الوداع کہہ رہی تھیں۔ یہ وہی نگاہ تھی جو میرے خوابوں میں آتی تھی۔ وقت تھم گیا، بارش کی آواز مدھم پڑ گئی اور میرے حلق میں ایک ہی نام اٹکا جو بامشکل باہر نکلا، مناہل، مناہل تم زندہ ہو۔ میرے حلق سے نکلنے والی آواز میں یقین کم اور وحشت زیادہ تھی۔ میرے سامنے کھڑی وہ عورت جس کے ہاتھ میں ایک ٹوٹی ہوئی بیساکھی تھی اور جس کا وجود بارش میں بھیگ کر مزید سکڑ گیا تھا، میرا نام سنتے ہی اس طرح کانپ اٹھی جیسے اس نے ملک الموت کو دیکھ لیا ہو۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا چہرہ چادر میں چھپایا اور مڑ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس کی وہ لنگڑاتی ہوئی چال اور کیچڑ میں پھنسی بیساکھی نے اسے وہیں جکڑ رکھا تھا۔
نہیں نہیں میں مناہل نہیں ہوں، مجھے جانے دے صاحب، خدا کے لیے مجھے جانے دے۔ اس کی آواز وہی تھی، ہاں یہ وہی آواز تھی جو 5 سال پہلے میرے کانوں میں رس گھولتی تھی، لیکن آج اس کے لہجے میں ایک مجرم جیسی لرزش اور خوف تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھام لیا۔ اس کا بازو سوکھی لکڑی کی طرح کمزور تھا۔ میرے چھوتے ہی وہ چیخ پڑی، مجھے مت مارے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں چلی جاؤں گی، میں چلی جاؤں گی یہاں سے۔ اس کا یہ خوف، یہ جملے میرے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح لگے۔ میں نے اس کے کندھوں کو جھنجھوڑتے ہوئے اس کے چہرے سے گیلی چادر ہٹا دی۔ میری آنکھوں میں دیکھو مناہل، میں زاویار ہوں، تمہارا شوہر، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، اور تم یہاں بھیک مانگ رہی ہو۔ تو وہ قبر کس کی تھی جس پر میں 5 سال سے رو رہا ہوں؟ میری آواز کی گرج نے اسے مزید خوف زدہ کر دیا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ ان آنکھوں میں پہچان تو تھی، مگر اس کے ساتھ ایک ایسا خوف تھا جو روح کو چھلنی کر رہا تھا۔ میں نے اس کی ٹانگ کی طرف دیکھا جو بے جان لٹک رہی تھی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ وہ معذور ہو چکی ہے۔ میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ لڑکی جو گھر میں تتلی کی طرح اڑتی پھرتی تھی، آج ایک قدم چلنے کے لیے لکڑی کے سہارے کی محتاج تھی۔ میرے ذہن میں ہزاروں سوال سانپوں کی طرح بل کھا رہے تھے کہ اگر یہ زندہ تھی تو مجھے کیوں بتایا گیا کہ یہ مر گئی؟ میری ماں نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟ کس نے یہ کھیل کھیلا؟ لیکن یہ وقت سڑک پر کھڑے ہو کر سوال کرنے کا نہیں تھا، یہ وقت اسے اس جہنم سے نکالنے کا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی کی طرف کھینچا اور اس نے مزاحمت نہیں کی۔ زاویار صاحب، وہ مجھے مار دیں گے، وہ میرے بوڑھے باپ کو مروا دیں گے، مجھے یہی مرنے دے، میں آپ کے گھر نہیں جا سکتی۔ اس کے منہ سے نکلنے والا یہ جملہ، وہ مجھے مار دے گی، میرے سینے میں ایک تیر کی طرح پیوست ہو گیا۔ میرا شک اب یقین میں بدل چکا تھا کہ قاتل کوئی اور نہیں، میرا اپنا خون ہے۔ میں نے اس کی مزاحمت کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے تقریباً زبردستی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بٹھایا۔ وہ ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گئی اور مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اس کے دانت بج رہے تھے اور وہ بار بار ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ میں نے ڈرائیور کو گھر چلنے کا حکم دیا اور خود اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ پورے راستے گاڑی میں خوفناک خاموشی چھائی رہی، صرف مناہل کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں اسے دیکھ رہا تھا اور میرا اندر ریزہ ریزہ ہو رہا تھا۔ یہ میری بیوی تھی، یہ میری ذمہ داری تھی، اور یہ 5 سالوں سے سڑک کی خاک چھان رہی تھی، اور میں ماں کی محبت کے گیت گا رہا تھا۔ میرا خون کھول رہا تھا۔ مجھے اپنی ماں پر، اپنی قسمت پر اور اس پوری دنیا پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ گاڑی ہمارے عالیشان بنگلے کی طرف بڑھ رہی تھی، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ میں کسی عدالت کی طرف جا رہا ہوں، جہاں آج فیصلہ ہونا تھا، جہاں آج رشتوں کے تقدس کا پردہ چاک ہونا تھا۔ میں نے مٹھی اتنی زور سے بھینچی کہ میرے ناخن ہتھیلی میں رگڑ گئے۔ میں نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ آج لحاظ کی ہر دیوار گرا دوں گا۔ آج مجھے سچ چاہیے تھا، چاہے وہ سچ کتنا ہی کڑوا اور بدصورت کیوں نہ ہو۔ گاڑی پورچ میں رکی تو بارش تھم چکی تھی، لیکن میری زندگی کا طوفان اب شروع ہونے والا تھا۔ میں نے گاڑی سے اتر کر مناہل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ ہچکچا رہی تھی۔ اس کی نظریں اس بڑے بنگلے کی اونچی دیواروں کو دیکھ کر مزید خوف زدہ ہو رہی تھی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ دوبارہ کسی چھت کے نیچے جا رہی ہے، یا شاید اسے اندر موجود ان کا ڈر تھا۔ میں نے اسے سہارا دے کر باہر نکالا۔ اس کی بیساکھی کیچڑ میں لتھڑی ہوئی تھی اور وہ بمشکل اپنا وزن گھسیٹ رہی تھی۔ میں نے اسے بازوؤں کے حصار میں لیا اور گھر کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھا۔ چوکیدار اور ملازم ہمیں دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ ان کی نظریں مناہل کے حلیے پر تھیں، لیکن میری آنکھوں میں صرف خون اتر آیا تھا۔ میں سیدھا مین لاؤنج کی طرف بڑھا۔ میرے قدموں کی چاپ میں ایک عجیب سی عجلت اور غصہ تھا۔ میں جانتا تھا کہ اندر وہ عورت موجود ہے جس کے پاس میرے ہر سوال کا جواب ہے، اور آج میں وہ جواب لیے بغیر خاموش نہیں رہنے والا تھا۔ مناہل کا جسم میرے بازوؤں میں کانپ رہا تھا۔ میں نے اس کے کان میں کہا، ڈرنا مت مناہل، آج کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکے گا، میں تمہاری ڈھال ہوں، بس تم سچ بولنا۔ لاؤنج کا دروازہ کھلا اور ہم اندر داخل ہوئے۔ اندر کا ماحول ہمیشہ کی طرح پرسکون تھا۔ فانوس کی روشنی میں ہر چیز چمک رہی تھی، اور سامنے ہی صوفے پر میری ماں بڑے اطمینان سے بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ ان کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا اور چہرے پر وہی روایتی نورانی سکون تھا۔ وہ اپنی دنیا میں مگن تھی،
اس بات سے بالکل بے خبر کہ ان کا ماضی، ان کا گناہ اور ان کا وہ راز جسے وہ 5 سال پہلے دفن کر چکی تھی، آج کیچڑ میں لتھڑا ہوا ان کے سامنے زندہ کھڑا ہے۔ ہم دونوں لاؤنج کے وسط میں آ کر رک گئے۔ مناہل نے ڈر کے مارے سر جھکا لیا۔ ماں نے ہماری آہٹ پا کر گردن موڑی۔ ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی، جیسے وہ مجھے ویلکم کرنے لگی ہوں۔ آ گئے بیٹا زاویار۔ بارش بہت تیز تھی، لیکن ان کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ جیسے ان کی نظر میرے ساتھ کھڑی بیساکھی والی عورت پر پڑی، وہ مسکراہٹ وہیں جم گئی۔ ان کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، چہرے کا رنگ ایسے اڑا جیسے کسی نے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ ایک لمحے کے لیے وقت تھم گیا، پھر اچانک ان کے کانپتے ہاتھوں سے چینی کا کپ فرش پر گر کر ریزہ ریزہ ہو گیا اور گرم چائے قالین پر پھیل گئی۔ لیکن ماں کو اس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ بت بنی مناہل کو گھو رہی تھی، جیسے انہوں نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ ان کے منہ سے صرف ایک لفظ نکلا، مناہل۔ ماں کی آنکھوں میں وہ خوف، وہ رنگت کا اڑ جانا اور وہ کپ کا گرنا، یہ سب اعتراف جرم تھا۔ بنا کچھ کہے سب کچھ عیاں ہو چکا تھا۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے مناہل کو وہیں صوفے کی ٹیک لگائی اور ماں کی طرف ایک قدم بڑھایا۔ میرا لہجہ اتنا بلند اور کڑک تھا کہ لاؤنج کی دیواریں لرز اٹھیں۔ ہاں مناہل، آپ کو لگا تھا یہ مر گئی ہے یا آپ نے اسے مار دیا تھا؟ میری آواز گلے میں پھنس رہی تھی، لیکن غصے نے اسے باہر دھکیل دیا۔ جس کی لاش آپ نے دفنائی تھی، جس کا سوگ میں نے 5 سال منایا، وہ آج زندہ میرے سامنے کھڑی ہے اور اس حالت میں۔ ماں اب بھی پتھرائی ہوئی آنکھوں سے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے ہلنے کے قابل نہیں تھی۔ میں نے مزید چیخ کر کہا، مجھے جواب چاہیے ماں۔ آپ کا بیٹا آج آپ سے اپنی بربادی جوانی کا حساب مانگ رہا ہے۔ آپ تو کہتی تھی کہ یہ گر کر مر گئی تھی، پھر یہ زندہ لاش کون ہے؟ بولے ماں۔ آپ کی خاموشی میرا کلیجہ چیر رہی ہے۔ یہ سب کیا ڈرامہ ہے؟ میری آواز میں درد غصہ دونوں شامل تھے۔ مناہل سسکیاں لے رہی تھی اور میں اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا، جہاں اب ممتا نہیں بلکہ صرف اپنی چوری پکڑے جانے کا خوف تھا۔ آج اس بیٹے نے سوال کیا تھا جو ان کی ہر بات پر آنکھ بند کر کے یقین کرتا تھا، اور آج وہ یقین کانچ کے کپ کی طرح چکنا چور ہو چکا تھا۔ ماں کے ہونٹ سلے ہوئے تھے اور وہ نظریں چرانے لگی تھیں۔ ان کی یہ مجرمانہ خاموشی میرے صبر کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ میں نے جھنجھلا کر مناہل کی طرف دیکھا جو صوفے پر سکڑی ہوئی بیٹھی تھی۔ مناہل، تم بولو، کیا ہوا تھا اس دن؟ ماں چپ ہے، لیکن تمہیں بولنا ہوگا۔ میری قسم ہے تمہیں، سچ بتاؤ۔ میرے لہجے میں سختی اور قسم نے جیسے اس کے خوف کے بند توڑ دیے۔ وہ پھٹ پڑی، اس کی آواز میں 5 سال کا درد اور اذیت گھلی ہوئی تھی۔ زاویار صاحب، ماں جی نے مجھ سے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ انہوں نے میرے ساتھ وہی کیا جو وہ چاہتی تھی۔ اس دن میں سیڑھیوں سے پھسلی ضرور تھی، مجھے چوٹ بھی آئی تھی، لیکن میں مری نہیں تھی۔ ہسپتال میں ہوش آنے پر ڈاکٹر نے بتایا کہ میری ریڑھ کی ہڈی پر شدید ضرب لگی ہے اور اب میں شاید کبھی اپنے پیروں پر کھڑی نہ ہو سکوں۔ میں معذور ہو چکی تھی۔ مناہل کی ہچکیاں بن گئیں۔ اس نے کانپتے ہاتھ سے اپنی بے جان ٹانگ کی طرف اشارہ کیا اور کہا۔ یہ سن کر ماں جی نے مجھے تسلی دینے کی بجائے کہا کہ وہ ایک اپاہج عورت کو اپنے ہیرے جیسے بیٹے کے گلے کا توق نہیں بننے دیں گی۔ لاؤنج میں مناہل کی آواز گونج رہی تھی اور میں پتھر کا ہو چکا تھا۔ اس نے سسکتے ہوئے مزید کہا، میں نے ماں جی کے پیر پکڑے، میں نے منتیں کی کہ مجھے آپ کے گھر کی چوکھٹ پر پڑا رہنے دے، میں زاویار کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ لیکن ماں جی نے کہا کہ انہیں مجھ سے گھن آتی ہے۔ انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی یا سچ بتایا تو وہ میرے بوڑھے اور لاچار باپ کو مروا دیں گی اور ان پر چوری کا الزام لگوا دیں گی۔ ہم غریب اور کمزور لوگ تھے صاحب۔ ماں جی کی طاقت اور پیسے سے ڈر گئے تھے۔ انہوں نے اسپتال کے عملے کو پیسے کھلا کر ایک لاوارث لاش کو میرا نام دے کر دفن کروا دیا اور مجھے رات کے اندھیرے میں شہر سے دور ایک ویران علاقے میں پھینکوا دیا تاکہ میں کبھی واپس نہ آ سکوں۔ میں 5 سال سے رینگ رینگ کر بھیک مانگ کر جی رہی ہوں، صرف اس ڈر سے کہ کہیں وہ میرے باپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ مناہل کی ایک ایک بات میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہی تھی۔ مجھے اپنی ماں کی شکل میں ایک ایسا درندہ نظر آ رہا تھا جس نے اپنی انا کے لیے 2 زندگیوں کو کچل دیا تھا۔ میں نے آہستہ سے ماں کی طرف دیکھا جو اب بھی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ان کے چہرے پر ندامت سے زیادہ ضد تھی۔ ماں، کیا یہ سچ ہے؟ میری آواز بہت مدھم لیکن خطرناک تھی۔ ماں نے یکدم سر اٹھایا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر لہجہ سخت تھا۔
हाँ ये सच है, मैंने किया ये सब और मुझे उसका कोई पछतावा नहीं है। माँ का ये इतराफ मेरे मुंह पर तमाचे की तरह लगा। उन्होंने खड़े होकर चीख कर कहा, तुम भूल गई ज़ावियार कि इसके बाप ने हमारे साथ क्या किया था। उस यूसुफ ने हमें घर से धक्के देकर निकाला था। हम सड़क पर रुल रहे थे। मैं बदला लेना चाहती थी, मैं उनकी नस्ल बर्बाद करना चाहती थी। और फिर जब मुझे पता चला कि ये माजूर हो गई है तो मैं कैसे बर्दाश्त कर लेती कि मेरा बेटा जो अब करोड़पति है वो सारी जिंदगी एक लंगड़ी औरत की व्हीलचेयर घसीटता रहे। मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन और मुकम्मल बहू लाना चाहती थी। मैंने जो किया तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए किया, मेरे मुस्तकबिल के लिए। मैंने तलखी से हंसकर कहा, मेरी हंसी में पागलपन था। वाह अम्मा जी वाह, आपने मेरे मुस्तकबिल को बचाने के लिए मेरा हाल और माजी दोनों जला दिए। आपने बदला चचा से नहीं मुझसे लिया है। आपने मुझे एक जिंदा लाश बना दिया। मैं 5 साल एक कब्र पर रोता रहा और आप तमाशा देखती रही। आपको जरा रहम नहीं आया कि आपका बेटा अंदर से मर रहा है। मैंने माँ के करीब जाकर उनकी आंखों में देखा और कहा, माँ जी, मैं आपको अजीम समझता था। मुझे लगता था आपका ज़र्फ बहुत बड़ा है, लेकिन आज आप बहुत छोटी हो गई हैं। आपने चचा के जुल्म का बदला एक मासूम लड़की से लेकर साबित कर दिया कि आप में और चचा यूसुफ में कोई फर्क नहीं है। वो भी जालिम थे, आप भी जालिम हैं। आज आपकी अना जीत गई, लेकिन आपका बेटा हार गया। माँ ने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। ज़ावियार बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं माँ हूँ, ममता में अंधी हो गई थी। मुझे बाद में एहसास हुआ था कि मैंने गलत किया। मैंने इसे ढूंढने की कोशिश भी की थी। मैंने सख्ती से अपना हाथ छुड़वा लिया। बस माँ जी, अब इन ड्रामों की जरूरत नहीं है। ममता पाक होती है, उसे अपने गुनाहों की ढाल मत बनाए। आपने जो किया वो कत्ल से भी बड़ा जुर्म है। आपने मेरे भरोसे का कत्ल किया है। मैंने गहरा सांस लिया और अपना फैसला सुनाया। आप मेरी माँ हैं, मैं आपको घर से नहीं निकालूंगा, क्योंकि मैं आप जैसा नहीं बन सकता। आप यहीं रहेंगी, आपको हर सहूलत मिलेगी, खाना, दवा, सब कुछ। लेकिन आज के बाद आपका बेटा आपसे कभी बात नहीं करेगा। आज के बाद इस घर में मेरी जुबान से आपके लिए माँ का लफ्ज नहीं निकलेगा। ये आपकी सजा है। आप इस बड़े बंगले में तन्हा रहेंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने मनाइल को तन्हा छोड़ा था। माँ मेरे पैरों में गिरकर रोने लगी। वो माफिया मांगती रही, वास्ते देती रही, लेकिन मेरा दिल अब पत्थर का हो चुका था। मकाफाते अमल अटल होता है। कल चचा ने हमें धुतकारा था तो वो सड़क पर आ गए। आज माँ ने जुल्म किया था तो वो बेटे की मोहब्बत से महरूम हो गई। मैंने झुककर मुनाहिल का हाथ थामा, उसे सहारा देकर खड़ा किया और माँ की तरफ देखे बगैर उसे लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। पीछे माँ की चीखें और बैन गूंज रहे थे, लेकिन मैंने मुड़कर नहीं देखा। मैं जानता था कि मनाहिल के जख्म भरने में वक्त लगेगा। शायद हम दोनों के जख्म कभी भी ना भरे, लेकिन कम से कम अब हम सच के साथ थे। ये कहानी जो जुल्म से शुरू हुई थी, आज मुकफ़ाते अमल के दर्दनाक मोड़ पर खत्म हो रही थी, जहाँ सब कुछ था मगर सुकून और रिश्ते राख हो चुके थे।